ہم لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں گے کہ جن ہاتھوں نے یہ بت تراشے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ ہمیشہ رکھتے ہیں، اور عوام نے سنا ہے اور انہوں نے حق کو قبول کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے 2012 کے اندر یہ بات کی تھی، میری ویڈیو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی۔ مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بریلوی حق قبول نہیں کریں گے انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بریلوی حق قبول کریں، اور یہ چیز میں نے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے لرن کی ہے۔ جب تک آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے، قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا۔ آپ دیکھیں، جب اینڈ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں، تو پھر رومنز اور پرشینز کو بھی انہوں نے ہی اکھاڑا ہے۔ یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر سب سے بڑا ہے، ڈومیننٹ ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر انہیں ان کے علماء نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے۔ اگر انہیں صحیح ڈائریکشن مل جائے اور یہ حق قبول کر لیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے سامنے مقدمہ رکھوں۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں، یہ دیکھ لیں، یہ ذرا دکھائیں جی کیمرہ پیچھے کر کے، ذرا ان کو اندازہ ہو کہ ان کی محنتیں مجھے گالیاں دینا کتنا رنگ لا رہی ہیں۔ ہاں، تو کبھی مجھے قادیانی کہتے ہیں۔ بھائی، جب تم مجھے بار بار قادیانی کہو گے تو انجینئر تو بھائی ڈرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، مجھے بار بار قادیانی کہو گے، میں بار بار چشتی رسول اللہ والا زخم تمہارا چھیلوں گا، اتنی دفعہ چھیلوں گا کہ یہ کینسر بن جائے، اور میں نے بنا دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ آج تم لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہو مجھ سے۔ دیکھیں، وہ بریلوی علماء جنہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ہر فرقے کو، آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارا کلمہ الگ ہے، انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ کتنے ڈیفنسو بورڈ میں ہی چلے گئے ہیں، جن کو آپ قرآن بخاری مسلم سے حوالہ دیں تو وہ سنتے ہی کہتے تھے نجدی، وہابی، انگریزوں کے ایجنٹ، گستاخ رسول، یہ ساری ادبی گالیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں۔ آج وہ بھول گئے سب کچھ، کیونکہ میں جڑا چک وڈیا ہے نا انہوں نے۔ ہاں، اچھا، وہ ایک چک جو ہے نا، وہ مشین کی لینگویج میں بھی چک ہوتا ہے، آپ کسی کو گرپ کرنا، تو یہ پنجابی میں بھی وہی چک آ گیا ہے۔ تو ان کو میں نے جو گرپ کی ہے نا اس حوالے سے، تو ان کا علاج میرے پاس ہی تھا۔ یہ اینٹی وینم جو انجینئر کی ڈاکٹرن ہے، جسے میں پھکی بھی کہتا ہوں، الزامی جواب، کہ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرانا ہے، پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا ہے۔ انہوں نے ہر بات کے اوپر گستاخی کی رٹ لگائی ہے، تو پھر میں انہیں بتاؤں کہ گستاخیاں تو تمہارے بزرگ کر کے گئے ہیں، تم لوگ کس منہ سے آ کے آج ہمیں یہ سمجھاؤ گے کہ دین کیا ہے؟ چند ایک جملے رٹے ہوئے، چند ایک کہانیاں رٹی ہوئی جن کی آج میمز بن رہی ہیں۔ ہاں، اب میمز ہی بنیں گی بھائی۔ پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاول الحق بیڑا تک، ہاں، اور بہاول الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے، ہاں جی، اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا، ہاں، اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا۔ ہاں، حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر، اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا
جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا، اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، آج پھر میم بنے گی. کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی، اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے. اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے. یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، جو نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی ایسا معاملہ، ایک مستحب، وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوگی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا، اور ان مریدوں کو جو بےچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے، ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے. ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاخ ہو کے مرے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا مرید ہونے کا؟ گستاخ ہو کے ہی مرے نا، کہ بھی لوٹا نہیں رکھا صحیح. تو کیا ملا مرید ہونے سے؟ خاری کاٹی نا، الٹا پیر کا بھی ایمان لے گئے ساتھ، کیونکہ پیر نے بھی بندہ مار کے قتل نہ حق کیا ہے. ہاں، اور قتل نہ حق مؤمن کی سزا سورہ النساء میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. ہاں جی، او مرید کے گیا کہ پیر نو بھی نال لے گیا. یہ کہتے سن ساڈے پیر مریداں نو نال لے کے جان گے، تواڈے مرید تواڈے پیراں نو نال لے کے جان گے. ہاں جی، اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں. نا 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 بھائی، یہ پاپا جانی نے چھاپا ہوا ہے. ہاں، اور تمہارے بزرگ سناتے رہے. پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، اور ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا. نبی علیہ السلام کام بھیجتے تھے، بھول جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے. اونیس، یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا. بس تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، اور ہمارے پیر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہیں کیا. ہاں، تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اخلاقیات تو یہ تھے. تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ.